رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب زدنی علما آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کی رحمت و توفیق سے آج انشاءاللہ تعالی ہم آیت نمبر 32 سے 35 تک دیکھیں گے۔ پہلے ہم لفظی ترجمہ و با محاورہ ترجمہ کر لیتے ہیں۔ پارہ نمبر 3 سورۃ آل عمران، سورۃ نمبر 3۔ قل آپ کہہ دیں، آتی ہو تم اطاعت کرو اللہ تعالیٰ کی و رسول اور رسول کی، فائن پھر اگر تولا وہ منہ موڑ جائیں، فائن نہ تو یقیناً اللہ تعالیٰ لا یحب نہیں پسند کرتا کافرین کافروں کو، ان نہ یقیناً اللہ تعالیٰ اصطفیٰ اللہ تعالیٰ نے منتخب فرمایا آدم کو و نوح اور نوح کو و آل ابراہیم و آل ابراہیم کو و آل عمران اور آل عمران کو علی العالمین تمام جہانوں پر، ذریہ اولاد ہیں بعضها بعض ان کے، من بعض میں سے، واللہ اور اللہ تعالیٰ سمیع سب کچھ سننے والا ہے، علیم سب کچھ جاننے والا ہے۔ جب قالت کہا، امراتو بیوی نے، یا عورت کے معنوں میں بھی آتا ہے، عمران کی، ربی اے میرے رب، انی یقیناً میں نے نظر مانی ہے، لاکا تیرے لیے، ماں جو کچھ فی بطنی میرے پیٹ میں ہے، محررہ آزاد چھوڑا ہوا، فتقبل پس آپ قبول فرما لیں، منی مجھ سے، انا کا یقیناً آپ ہی السمیع سب کچھ سننے والے، العلیم سب کچھ جاننے والے ہیں۔ آپ کہہ دیں اللہ تعالیٰ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، پھر اگر وہ منہ موڑ جائیں تو اللہ تعالیٰ کافروں کو یقیناً پسند نہیں کرتا۔ یقیناً اللہ تعالیٰ نے تمام جہانوں میں سے آدم کو اور نوح کو اور ابراہیم کے خاندان کو اور عمران کے خاندان کو منتخب فرمایا ہے، یہ ایک دوسرے کی اولاد ہیں، اور اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ جب عمران کی بیوی نے کہا، اے میرے رب، یقیناً جو میرے پیٹ میں ہے میں نے نظر مانی ہے کہ تیرے لیے آزاد چھوڑا ہوا ہوگا، بس آپ مجھ سے قبول فرمائیں، یقیناً آپ سب کچھ سننے والے، سب کچھ جاننے والے ہیں۔ اللہ کی رحمت و توفیق سے آج ہم انشاءاللہ تعالی آیت نمبر 32 سے 35 تک دیکھیں گے۔ پہلے 32 سے سٹارٹ کرتے ہیں۔ جیسا کہ ہم نے آیت نمبر 31 میں دیکھا تھا کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر تمہیں اللہ سے محبت ہے تو میری پیروی کرو، یعنی اللہ تعالیٰ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے یہ پیغام دے رہے ہیں کہ جو شخص اللہ سے محبت رکھتا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ رسول کی پیروی کرے۔ پیاری بہنوں، یاد رکھیں، اللہ اور اس کے نبی کی محبت، ہم اللہ کے سے بھی محبت کرتے ہیں، اس کے نبی سے بھی محبت کرتے ہیں، لیکن خالی کھلی محبت کا کوئی فائدہ نہیں۔ ہم زبان سے چاہے سارا دن رات تسبیح پڑھتے رہیں، گنتی رہیں، اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ عمل کے ساتھ، محبت کے ساتھ عمل ضروری ہے۔ اسی لیے آیت نمبر 32 میں اللہ رب العزت نے فرمایا، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ اللہ اور اس کے نبی کی محبت عمل کا تقاضا کرتی ہے۔ پھر اگر وہ پھر جائیں تو یاد رکھیں اللہ کافروں کو پسند نہیں کرتا، یعنی جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت نہیں کریں گے، اس سے پھر جائیں گے، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کا کیا نتیجہ نکلے گا؟ گمراہی اور نافرمانی۔ ہر شخص کو یہاں پہ حکم دیا جا رہا ہے کہ اللہ کی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتا رہے، ایسا نہ ہو کہ وہ مخالف رسول ہو جائے۔ یاد رکھیں، مخالف رسول کافر ہے اور اللہ کو کافروں سے محبت نہیں۔ معلوم ہوا کہ کتاب اور سنت کی مخالفت کفر ہے اور ایسا شخص اللہ کا دشمن ہے۔ اگر وہ اپنے آپ کو اللہ کا دوست بھی سمجھتا ہے، لیکن اللہ کی محبت حاصل ہو ہی نہیں سکتی جب تک رحمت للعالمین کے دین کی پیروی نہ کی جائے۔ خاتم الانبیاء امی ہیں اور تمام جنوں اور انسانوں کی طرف اللہ کے نبی بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ آپ کی یہ شان ہے کہ اگر آپ کے زمانے میں انبیاء، بلکہ رسول، بلکہ اولو العزم پیغمبر بھی ہوتے تو انہیں بھی آپ کی اطاعت کے بغیر چارہ نہ تھا، اور وہ بھی آپ کا دین قبول کیے بغیر اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل نہیں کر سکتے تھے۔
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم اللہ کی محبت چاہتے ہو تو 3 باتوں کو لازمی کر لو: سچی بات، عبادت کی ادائیگی اور اچھا پڑوس۔ بات یہ آتی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کیسے ممکن ہے، ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کیسے کر سکتے ہیں؟ تو پیاری بہنوں، اس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں ایمان کی 3 شاخیں شامل ہیں: ظاہری، باطنی اور فعلی یا قولی۔ اللہ تعالیٰ اور رسول کی اطاعت میں اللہ تعالیٰ کے منع کیے ہوئے کاموں سے رکنا بھی شامل ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ان کی زندگی میں ان کے احکامات پر عمل کرنے اور ان کی وفات کے بعد ان کی سنت پر عمل کرنے سے قولی، فعلی اور ظاہری طور پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہو سکتی ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہم کیسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں، کیونکہ جب ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں گے تو پھر ہی ہم اللہ تعالیٰ کی بھی اطاعت کر سکتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی محبت بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ اس سلسلے میں ہم صحابہ کرام کے اطوار دیکھتے ہیں کہ وہ اس سلسلے میں کیا کیا کرتے تھے اور کیسے عمل کرتے تھے، کیسے اطاعت کرتے تھے۔ حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں کوئی ایسی چیز نہیں چھوڑ سکتا جس پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عمل کیا کرتے تھے، کیونکہ مجھے ڈر ہے کہ اگر میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول و فعل میں سے کوئی چیز بھی چھوڑ دوں گا تو گمراہ ہو جاؤں گا۔ سبحان اللہ۔ حضرت نافع رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے بانسری کی آواز سنی تو اپنی دونوں انگلیاں کانوں میں ٹھونس لی اور راستے کی دوسری سمت کافی دور نکل گئے۔ مجھ سے پوچھا اے نافع کیا کچھ سن رہے ہو؟ میں نے عرض کیا نہیں۔ تب انہوں نے اپنی انگلیاں کانوں سے نکال لی اور فرمایا میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بانسری کی آواز سنی اور ایسے ہی کیا۔ سید نافع نے بھی یہ بھی بتایا کہ اس وقت میں چھوٹی عمر کا لڑکا تھا۔ سنن ابی داؤد 4116۔ حضرت عبداللہ بن مغزل رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ان کا بھتیجا پہلو میں بیٹھا کنکریاں پھینک رہا تھا۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ نے اسے منع کیا اور بتایا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا ہے، نیز آپ کا ارشاد ہے کہ ایسا کرنے سے نہ تو شکار ہو سکتا ہے نہ دشمن کو نقصان پہنچایا جا سکتا ہے، البتہ اس سے کسی کا دانت ٹوٹ سکتا ہے یا آنکھ پھوٹ سکتی ہے۔ بھتیجے نے دوبارہ کنکریاں پھینکنا شروع کر دیں تو حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ نے کہا میں نے تجھے بتایا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے، تو پھر وہی کام کر رہا ہے، لہٰذا اب میں تجھ سے کبھی بات نہیں کروں گا۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 17۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی شخص اللہ تعالیٰ کی بندیوں کو مسجد میں آنے سے نہ روکے۔ حضرت عبداللہ کے بیٹے نے کہا ہم تو روکیں گے۔ حضرت عبداللہ سخت ناراض ہو گئے اور فرمایا میں تیرے سامنے حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر رہا ہوں اور تو کہتا ہے ہم انہیں ضرور روکیں گے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 16۔ پیاری بہنوں، یہ تھا صحابہ کرام کا عمل کہ وہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی بھی فرمان، کوئی بھی حدیث ان تک پہنچتی تھی تو وہ فوراً رک جاتے تھے اور اپنے اہل احوال کو، کار والوں کو، ملنے جلنے والوں کو بھی اس پر عمل کرنے کی تلقین کرتے تھے۔ آج ضرورت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے بارے میں ہمارا بھی یہی عمل ہونا چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم لوگ دین سے دور ہوتے جا رہے ہیں، ہم نہ تو خود عمل کرتے ہیں اور نہ اپنے رشتہ داروں کو، پیاروں کو اس بات کی نصیحت کرتے ہیں۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ۔ پھر اگر وہ منہ موڑ جائے، یعنی ایمان اور اطاعت سے منہ موڑنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی اور اپنے رسول کی اطاعت نہ کرنے والوں کے بارے میں یہ حکم فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کافروں کو یقیناً پسند نہیں کرتا۔ وہ کافر کون ہیں؟ جو اللہ تعالیٰ کی اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہ کریں گے وہ کافر ہیں۔ طریق محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کفر ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا
اگر انہوں نے اعراض سے کام لیا تو اللہ تعالیٰ کافروں کو پسند نہیں کرتا۔ یہ معلوم ہوا کہ طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اعراض کرنے والا کافر ہوتا ہے۔ اسی طرح سورۃ محمد آیت نمبر 33 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ترجمہ: اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو اور اپنے اعمال ضائع نہ کرو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت کے سارے لوگ جنت میں جائیں گے سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے انکار کیا۔ رسول اکرم صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے پوچھا، یا رسول اللہ کس نے انکار کیا؟ آپ نے فرمایا، جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہوگا اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے انکار کیا۔ صحیح بخاری 7280۔ اس آیت کے بارے میں اگلی ویڈیو میں مزید بات کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔